السلام علیکم. مشین لرننگ کے کورس کے ساتھ ڈاکٹر نعیم مصطفیٰ آپ کے سامنے. یس آپ ٹھیک پڑھ رہے ہیں. اس کے اوپر میں نے لکھا ہے یور وے ٹو فیوچر. اتنی تیزی سے ایکسپلوسیولی بیسیکلی مشین لرننگ اور آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے ٹول ڈیلی لائف میں ایڈ ہو رہے ہیں اور ہمارے ٹیکنالوجی میں ایڈ ہو رہے ہیں کہ ہمارا جو فیوچر ہے وہ مشین لرننگ میں ہی ہے بیسیکلی. سب سے پہلے مشین لرننگ کی ڈیفینیشن بتاتا ہوں. مشین لرننگ جو ہے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی ایک ایسی برانچ ہے جس میں ہم کہتے ہیں کہ ہم ایک دفعہ ڈیٹا سیٹ کوئی دے کے مشین کو یا پروگرام کو, ہمارے کمپیوٹر کو, اور ایک ایسا پروگرام بنا دیں یا ماڈل بنا دیں کہ وہ اس کے بعد فردر انٹرونشن کی ضرورت نہ پڑے, فردر ایکسپلیسٹ پروگرامنگ کی ضرورت نہ پڑے, اور مشین اپنے ایکسپیرینس سے اس ماڈل کو یوز کر کے اور امپروو کرتی رہے جیسے ہیومن برین کرتا ہے. تو دس از کالڈ مشین لرننگ کہ وہ اپنے آپ کو فردر آپ کو بار بار اس میں انٹرونشن نہیں کرنی پڑتی, وہ سیکھتا ہے. تو دیٹ از مشین لرننگ. اس طرح کی ماڈلنگ یا اس طرح کی پروگرامنگ آپ کو کر دیتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو امپروو کرتا رہتا ہے. اس میں اٹانومس وہیکلز, ریکمنڈیشن سسٹم, فراڈ ڈیٹیکشن, یہ جو اپلیکیشنز ہیں کچھ ہمارے پاس ڈیلی لائف کی, فار ایگزامپل مشین لرننگ کی, اور تقریباً ہر ٹیکنالوجی میں اویلیبل ہے. پری ریکوزٹس میں پائتھون ایک ٹول کے طور پہ یوز کر سکتے ہیں ہم. پائتھون سے پروگرامنگ کی جائے گی. اسکرپٹ جو اتنے بھی مشین لرننگ کے میتھڈز ہیں وہ ہم اسکرپٹنگ جو ہے پائتھون سے کریں گے. پائتھون کا علیحدہ سے کورس ہمارا learneasy.pk پہ موجود ہے, اور کہیں اور سے بھی اگر سیکھنا چاہیں تو وہاں سے بھی سیکھ سکتے ہیں. ہمارا فری learneasy.pk پہ کورس ہے. اس کو سیکھنے کے بعد وہ پری ریکوزٹ ہے. باقی تھوڑا سا جو ہے آپ کو ہارڈ ورک چاہیے اس میں, اور تھوڑا سیکنڈلی جو ہے مشین لرننگ کا کورس کس طرح کا ہے. مشین لرننگ کے کورس کے اندر دو طرح کے کورسز چل رہے ہیں مارکیٹ میں. اس میں ایک تھیوری کے ساتھ ساتھ ہے, میتھڈز اس میں ایکسپلین کیے جائیں, کانسیپٹس ایکسپلین کیے جائیں مشین لرننگ کے, اور سٹیپ بائی سٹیپ مشین لرننگ کے سارے میتھڈز دیکھے جائیں اور ان کی پروگرامنگ بھی دیکھی جائے. سیکنڈلی یہ ہے کہ ہم ٹولز کا سیکھیں. جو ٹولز اے آئی کے اور مشین لرننگ کے ڈیلی بنائے جا رہے ہیں ڈفرینٹ پروگرامرز یا ڈیولپرز, اوپن کمیونٹی ہے ہماری, تو وہ ایڈ کر رہے ہیں نیٹ پہ, پائتھون کی ویب سائٹ پہ یا اپنی ویب سائٹس پہ وہ لوگ ایڈ کر رہے ہیں مختلف ٹولز بنا کے ان کو فار فری یوز کے لیے یا فار سیلنگ پرپز وہ ایڈ کر رہے ہیں. تو ڈیلی ایک اندازے کے مطابق 24 آورز میں تقریباً 24 یا 20 سے 30 کے درمیان نئے ٹولز اے آئی کے, جی پی ٹی کے, چیٹ جی پی ٹی کے ایڈ ہو جاتے ہیں, جو آن دا ایوریج 1 پر آور بن رہا ہے. ہمیں وہ ٹولز سیکھ کے بھی ہم کام کر سکتے ہیں. تو اگر ہم سٹیپ بائی سٹیپ کورس پڑھتے ہیں, وہ سم ٹائمز ایک فیلنگ ایسے ہوتی ہے کہ یہ بورنگ ہے یا تھیوری ہے, اس کا کیا فائدہ ہے, لیکن ایکچولی وہ آپ کا کانسیپٹس بلڈ کرتا ہے, اور اس کی ان دا لانگ ٹرم آپ ایکسل جو ہے وہ کورس پڑھنے سے ہی کرتے ہیں. لیکن چیٹ جی پی ٹی کے بہت سے, اے آئی کے بہت سے ٹولز ڈیلی ایڈ ہو رہے ہیں, ان کو بھی سکھایا جاتا ہے. تو ڈفرینٹ طرح کے مشین لرننگ کے کورسز ایگزسٹ کرتے ہیں مارکیٹ میں. بہت سے کورسز ایسے بھی ہیں تھیوری والے جن میں تقریباً فرسٹ 50-60% میں وہ پائتھون اور ڈیٹا سائنس ہی پڑھا رہے ہوتے ہیں. لیکن چونکہ میں نے جو پائتھون کا کورس پہلے اس سے کمپلیٹ کیا ہے اور لانچ کیا ہے learneasy.pk پہ, اس میں نے ڈیٹا سائنس کور کی ہے. اس میں ایکو سسٹم آف ایم ایل جو ہے آپ کے سامنے یہاں ہے. نام پہ ریکویسٹ, جیسے یہ نام پہ نیومیریکل کیلکولیشن ریکویسٹ, آپ کا جب بھی آپ کسی یو آر ایل کو ایکسیس کرتے ہیں یا HTTPS پہ کوئی ریکویسٹ بھیجنا چاہیں تو وہ ریکویسٹ لائبریری یوز ہوتی ہے. اور ٹی کے انٹر جو ہے آپ کی لائبریری ہے جو جی یو آئی کے لیے, یہ تھوڑا سا اس کے الائن صحیح نہیں ہے, ٹی کے انٹر گرافیکل یوزر انٹرفیس کے لیے یوز ہوتی ہے, LXML HTML کے لیے یوز ہوتی ہے. پانڈاز جو ہے آپ کے ڈیٹا سائنس اور انالیسس کے لیے, اور میٹ پلاٹ لائیو اور سی بون جو ہے یہ ہماری ڈیٹا ویژوالائزیشن کے لیے. اب مشین لرننگ کے لیے پھر یہ ساری تقریباً میں یہاں تک کور کر چکا ہوں پائتھون کورس میں. لیکن اگین بھی مشین لرننگ کے جب اسکرپٹس ہم ہینڈز آن کر رہے ہوں گے ساتھ ساتھ, تو ان میں ڈفرینٹ یہ لائبریریز ری یوز بھی ہوتی رہیں گی. پانڈاز کی, ٹی کے انٹر اور ریکویسٹ, یہ ساری میٹ پلاٹ لب, یہ سب یوز ہوتی رہیں گی. اگین ان کو ری انفورس ہو جائے گا ایک طرح سے. اور مشین لرننگ کے لیے ایکسکلوسیولی جو لائبریریز ہیں وہ سائی کٹ لرن, سائی پے,
ٹینسر فلو میں ڈیپ لرننگ اور نیچرل لینگویج پروسیسنگ جو ہے NLP جس کو ہم کہتے ہیں، ٹینسر فلو کی ہیلپ سے وہ بہت اچھے طریقے سے ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ کچھ ٹولز اور جنریٹیو AI کی پروگرامنگ ہم کریں گے۔ پائی ٹارچ ایک ہے ڈیپ لرننگ فریم ورک کے لیے، اور اسٹریم ایک بہت بڑی لائبریری ہے جو ہمیں بہت ہیلپ کرتی ہے کوئک اپلیکیشنز بنانے میں، جو اوپن AI کی یا مشین لرننگ کی اپلیکیشنز بنانے کے لیے۔ یہ سب ہم دیکھیں گے، اور لیکن میں ڈیٹا سائنس سے اہیڈ شروع کروں گا مشین لرننگ کا کورس۔ ہسٹری آف ML تھوڑا سا 50 سے 70s کے درمیان جو ہے ML الگوریدمز اور AI کے پر کام شروع ہو گیا تھا، لیکن اس کا جو بریک تھرو تھوڑا سا ہوا 70 سے آنورڈ ہوا 2000 تک، جس میں الگوریدمز اور زیادہ بنے، نیورل نیٹ ورکس پہ بہت زیادہ کام ہوا، اور پھر 2000 سے آنورڈ جب آفٹر دا ڈسکوری آف انٹرنیٹ بیسیکلی، جس میں ہمارے بگ ڈیٹا ہمارا جب آ گیا ہمارے پاس انٹرنیٹ کے آنے سے، تو اس سے پریڈکشن جو ہے اور اس سے ماڈل بلڈنگ اور پریڈکشنز اور فور کاسٹنگ، اور اس پہ مشین لرننگ کے پھر بہت الگوریدم بنے اور اس میں کام ہوا۔ تو ML ڈیٹا سائنس کے ساتھ، ڈیٹا سائنس میں وہی جیسے میں نے ابھی کہا کہ انٹرنیٹ جو ہے اس کے آنے سے بگ ڈیٹا ہمارا بنا، اور بگ ڈیٹا جو ہے لارج اینڈ کمپلیکس ڈیٹا سیٹس ہیں جو ڈیفیکلٹ ہے پروسیس کرنا ہیومنلی اور مینولی، بیسیکلی ٹریڈیشنل میتھڈ جو تھے ہمارے مینجمنٹ ٹولز ان سے وہ نہیں صحیح اس پہ ہم کنوینینٹلی کام کر سکتے تھے۔ تو ہمیں جو بگ ڈیٹا ٹیکنالوجیز میں مشین لرننگ کے انڈر ایسے اصل میں ہم نے پھر الگوریدم بنائے کہ جو بگ ڈیٹا کو پروسیس کرنا، انالائز کرنا اور ڈیسیجن میکنگ، اس سے فور کاسٹنگ وغیرہ آسان ہو جائے۔ اور چونکہ مشین لرننگ میں ہم ماڈل بناتے ہیں، جس ماڈل نے پریڈکٹ کرنا ہوتا ہے، وہ ماڈل جو ہے وہ بیسیکلی بنایا جاتا ہے ڈیٹا سیٹ کی بیس پہ، اور ڈیٹا سیٹ کے ہم دو حصے کرتے ہیں، ایک ٹریننگ ڈیٹا سیٹ ہوتا ہے، ایک ٹیسٹنگ ڈیٹا سیٹ ہوتا ہے۔ تو اگر ڈیٹا ہمارا جتنا اچھا ہوگا، جتنا کلین ہوگا، جتنا نارملائزڈ ہوگا، اتنا ہی وہ ماڈل اچھا بنے گا اور اس کی پریڈکشن اور فور کاسٹنگ اچھی ہوگی۔ تو اس لیے سب سے پہلے ہم ڈیٹا سائنس کی بار بار شروع میں بات کرتے ہیں، اور کئی کورسز بہت زیادہ لیکچر شروع کے ML کے ڈیٹا سائنس پہ بھی کرتے ہیں، لیکن ہم وہ آلریڈی کر چکے ہیں، میں ریپیٹ نہیں کروں گا۔ تو اس میں سب سے پہلے یہ جو مسنگ ویلیوز کو ہینڈل کرنا، نارملائز کرنا، یہ جو ہے اس لیے ضروری ہے کہ ڈیٹا آپ کا اچھا ہو جائے تاکہ اس پہ جو ماڈل بلڈنگ ہو وہ اچھی ہو جائے۔ برانچز آف ML کے بارے میں اب بتاتا ہوں، جس میں سے ڈفرینٹ برانچز ہیں: سپروائز لرننگ، انسپروائز لرننگ، ری انفورسمنٹ لرننگ، ڈیپ لرننگ، نیچرل لینگویج پروسیسنگ جس کو NLP کہا جاتا ہے، بہت زیادہ یوز میں ہے، پیٹرن ریکگنیشن وغیرہ۔ یہ ان سب کو ون بائی ون سپروائز لرننگ، انسپروائز لرننگ کو میں ایکسپلین کروں گا کہ سپروائز لرننگ بیسیکلی ہماری وہ ٹائپ آف لرننگ ہے یا ڈیٹا ہے یا ML کی وہ برانچ ہے جس میں ہمارے پاس لیبلڈ ویریبلز ہوتے ہیں، جس میں ان پٹ اور آؤٹ پٹ ہوتی ہے، اور ہم کوئی ان پٹ دے کے آؤٹ پٹ لینا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس میں کچھ ڈیپینڈنٹ ویریبلز ہوتے ہیں اور ایک آپ کا کچھ انڈیپینڈنٹ ویریبلز ہوتے ہیں، اور ایک آؤٹ پٹ ویریبل یا ڈیپینڈنٹ ویریبل ہوتا ہے، تو ان کے لیبلز ہوتے ہیں۔ جبکہ سپروائز لرننگ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی اس کو سپروائز کر رہا ہے، تو ہم اس سینس میں سپروائز لرننگ کہتے ہیں جب ہمارے ویریبلز لیبلڈ ہوں۔ اس میں دونوں طرح کے میتھڈز ہیں سپروائز لرننگ میں، ریگریشن میتھڈز بھی ہیں اور کلاسیفیکیشن میتھڈز بھی ہیں، ان کے نام نیچے لکھے ہوئے ہیں ون بائی ون۔ اب سپروائز لرننگ کے میتھڈز کو دیکھتے ہیں۔ اس میں فرسٹ میتھڈ جیسے لینئر ریگریشن ہے کہ آپ ڈیٹا پہ فور کاسٹ کریں یا پریڈکٹ کریں یا بیسٹ فٹ لائن بنائیں، ہم کہتے ہیں کہ ہم اس میں لائن فٹ کریں، ڈیٹا کو دیکھتے ہوئے ہم ایک اسٹریٹ لائن بناتے ہیں، پریڈکٹ کرتے ہیں، اور ریلیشن شپ بٹوین دا ویریبلز بلڈ کرتے ہیں۔ اس میں ایکس ویریبل کی پھر جب ایک ماڈل یا لینئر ریگریشن فٹ ہو جائے گی، ایک ماڈل بن جائے گا، ایک ایکویشن بن جائے گی، ایک ریلیشن بن جائے گا، تو اس میں آپ اگر کوئی بھی ویلیو فیوچر میں انڈیپینڈنٹ ویریبل کی ڈالیں گے تو آپ اس سے پریڈکٹ یا فور کاسٹ کر سکتے ہیں آؤٹ پٹ ویریبل۔ جب ایک انڈیپینڈنٹ ویریبل ہوگا اور ایک ڈیپینڈنٹ ویریبل ہوگا تو ہمارا یہ لینئر ریگریشن کہلائے گا، اور اگر ہمارے پاس ایک سے زیادہ انڈیپینڈنٹ ویریبل ہوگا، جو موسٹلی ریئل لائف میں کیس ہوتا ہے کہ ایک سے زیادہ انڈیپینڈنٹ ویریبلز ہوتے ہیں،
اور جیسے کہ کسی بھی چیز کو ہم فور کاسٹ کرنا چاہیں فیوچر میں، کاسٹ آف سم سے کمپنی میں، یا کاسٹ آف اے مینوفیکچرنگ پروسیس ہے، پروفٹ آف اے کمپنی ہے، کوئی فیوچر والیوم یا پروڈکشن کا کوانٹٹی ہم پریڈکٹ کرنا چاہتے ہیں، تو وہ ایک فیکٹر پہ ڈیپینڈ نہیں ہو رہی ہوتی. ایون انجینئرنگ پروسیس میں جیسے کوئی فزکس کے پرابلمز ہیں، اس میں اگر سپیڈ ہے وہ پریشر پہ بھی ڈیپینڈ کرتی ہے، ٹیمپریچر پہ بھی ڈیپینڈ کرتی ہے. اسی طرح ہمارا ریئل لائف پریشر پہ مختلف چیزوں پہ ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہے. اور اس طرح پروفٹ جو ہے کسی کمپنی کا، جیسے آپ کی مارکیٹنگ ایکسپینس پہ بھی ہو سکتا ہے، کوالٹی آف پروڈکٹ پہ ڈیپینڈ کر رہا ہو، ڈیمانڈ پہ ڈیپینڈ کر رہا ہو، ڈفرینٹ چیزوں پہ. تو ملٹیپل ریگریشن اس وقت ہم کہتے ہیں جب ایک سے زیادہ انڈیپینڈنٹ ویریبل ہوتے ہیں اور ایک آپ کا ڈیپینڈنٹ ویریبل، آؤٹ پٹ ویریبل، جس کو ہم نے فور کاسٹ کرنا ہوتا ہے فیوچر میں. پولینومیل ریگریشن اس وقت ہوتا ہے جب آپ لینئر ریگریشن نہ فٹ کر رہے ہوں، اسٹریٹ لائن نہ، اب آپ سمجھتے ہیں کہ کوارڈریٹک بیہیویئر ہے یا کیوبک بیہیویئر ہے یا کوئی کرو کے طور پہ فٹ ہوتا ہے انڈیپینڈنٹ اور ڈیپینڈنٹ میں. لاجسٹک ریگریشن بیسیکلی نام میں تو ریگریشن ہے لیکن کلاسیفیکیشن کی ایک ٹائپ ہے. یہ سپروائز لرننگ کی ٹائپ ہے جس میں کلاسیفیکیشن کے لیے یوز کیا جاتا ہے. اس کی آؤٹ پٹ ویریبل کی بیسیکلی 1 یا 0 ہوتی ہے. تو ہم اس کا کچھ میتھڈ ڈیٹیل سے تو پھر ہم اس ٹاپک کو علیحدہ سے جب کریں گے بیسیکلی. لیکن ایسا ہوتا ہے کہ آپ دو ہر پوائنٹ کو نہ کلاسیفائی کرنا چاہ رہے ہیں، یا یس یا نو یا 1 یا نو. جیسے اس طرح فائنانس میں ہے کریڈٹ سکورنگ ہے، ہیلتھ کیئر میں پریڈکٹنگ اے ڈیزیز پریزنس ہے کہ اگر کسی بندے میں ڈیزیز ہے یا نہیں ہے. تو اس میں بیسڈ آن پرابیلٹی بیسیکلی ہم ڈیسائیڈ کر رہے ہوتے ہیں. پرابیلٹی کیلکولیٹ کی جاتی ہے اور اس پرابیلٹی کی سم ٹائمز کوئی ویلیو ڈیسائیڈ کر لی جاتی ہے، تھریش ہولڈ، جو موسٹلی 0.5 ہوتی ہے. 0.5 سے گریٹر ہو تو ہم کہتے ہیں یہ 1 ہے، اس کلاس میں آئے گا. 0.5 سے کم ہو تو اس کا مطلب اس کی پرابیلٹی چانس کم ہے اس کلاس میں لائے کرنے کا، پھر وہ اس کلاس میں نہیں ہے اور اس کے ایبسنس والی کلاس میں ہے. تو بیسیکلی کلاسیفیکیشن پرابلم ہے جس میں ایک ماڈل تو بنایا جاتا ہے، ریگریشن کی جاتی ہے، لیکن اس سے پرابیلٹی کیلکولیٹ کی جاتی ہے. اس کو ہم سگموئڈ فنکشن بھی کہتے ہیں کیونکہ اس کا جو آؤٹ پٹ ہوتا ہے وہ ایس شیپ کرو بنتا ہے. اسی طرح سپورٹ ویکٹر مشینز ایک کلاسیفیکیشن کا ہی میتھڈ ہے انڈر سپروائزڈ لرننگ. اس میں بیسیکلی ہم جیسے کوئی پلین ہوتی ہے اس سے ایک کلوز ویکٹر پوائنٹس لے کے جو کوئی ہم کرائٹیریا ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں. جیسے ہائپر پلینز 2 ڈائمنشن میں اگر میں کہوں گا تو لائن ہوگی، وہ لائن ایک ڈرا کرے گی، وہ لائن سے اوپر ایک کلاس ہو جائے گی، لائن سے نیچے دوسری کلاس ہو جائے گی. لیکن جب 2 ڈائمنشنل سے زیادہ کیس میں جائیں گے تو 3 ڈائمنشنل میں وہ لائن نہیں ہوگی، پلین ہوگی. پلین ڈیوائڈ کرے گی 2 کلاسز میں. اسی طرح کے نیئرسٹ نیبرز، ان میتھڈس کو ویسے ہم ڈیٹیل سے کمنگ سیکشنز میں کریں گے. تو بیسیکلی کے جو نیئرسٹ نیبر جو ہے ہمارا، یہ ایک ایسا الگوریدم ہے جس کو سم ٹائمز لیزی الگوریدم بھی کہا جاتا ہے کہ یہ ماڈل نہیں بناتا بلکہ یہ نا پورے ڈیٹا سیٹ کو میمورائز کر لیتا ہے اور اس کی بیس پہ یہ پھر فیوچر میں جو آپ کے پاس آپ کوئی پوائنٹ دیتے ہیں اس کو کلاسیفائی کرنے کے لیے، تو وہ ان سے ڈیٹا سیٹس کی پراپرٹیز سے میچ کرتے ہوئے دیکھتا ہے کہ یہ کس میں فال کرنا چاہیے. تو جس طرح ہم یہ ڈیفرنٹ پریڈکٹ کرنے کے لیے ماڈل بناتے ہیں سپروائز لرننگ میں، ریگریشن کے کچھ ماڈلز ہیں، کچھ لاجسٹک ریگریشن ہے یا کلاسیفیکیشن کے ماڈلز ہیں. ان کے ٹیسٹ کے ماڈل کو ٹیسٹ کرنے کے لیے بھی ہمارے پاس کچھ کرائٹیریاز ہیں جن میں لاگ لاس فنکشن ایک ہے جس کو کراس انٹروپی لاس بھی کہتے ہیں. یہ پرفارمنس میئر کرتا ہے. ایکچولی یہ فنکشن اس طرح سے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ یہ سینسٹیو ہے، اگر جب بھی ہم غلط کلاسیفیکیشن کریں گے تو یہ ہائی ہو جائے گا. تو اس لاگ لاس فنکشن کو اگر ہم ایک ماڈل بنا کے اس کے بعد اس پہ اپلائی کر کے ڈیٹا پہ چیک کریں کہ یہ پریڈکٹ کیا کرتا ہے کلاسیفیکیشن اور ایکچوئل اس کی یعنی جو ہم ڈیٹا کو ہم نے کہا 2 پارٹس میں ڈیوائڈ کر لیتے ہیں، ٹیسٹنگ اور ٹریننگ ڈیٹا ہوتا ہے. تو اس میں ٹریننگ ڈیٹا پہ ماڈل بنایا جائے گا، اس کے بعد ٹیسٹنگ ڈیٹا پہ ہم اس کو اپلائی کر کے دیکھیں گے کہ وہ کس کلاسیفیکیشن کے انڈر فال ہوتا ہے اور یہ اسی کلاسیفیکیشن میں پریڈکٹ کرتا ہے اس گروپ میں ہمارا ماڈل یا نہیں کرتا. تو اس کی بیس پہ ہم ان کو کچھ پیرامیٹرز اسائن کرتے ہیں پی،
اور پھر لاگ لاس فنکشن کیلکولیٹ کیا جاتا ہے، اور یہ اس طرح کا سینسٹیو ہے کہ غلط جب بھی آپ پریڈکشن کریں گے تو یہ ہائی ہو جاتا ہے. تو اس کا لو ہونا اچھا ہوتا ہے کہ اگر ہم نے 2 ماڈل بنائے یا 2 ڈفرینٹ مشین لرننگ سائنٹسٹ نے ایم ایل سائنٹسٹس نے 2 ڈفرینٹ ماڈلز بنائے ہیں، اور ایک کا لاگ لاس فنکشن کم ہے، ایک دوسرے کا لاگ لاس فنکشن کا ہائر آنسر ہے، تو جس کا لاگ لاس فنکشن کا لو آنسر ہوگا اس کا ماڈل بیٹر کنسیڈر کیا جائے گا. اسی طرح ماڈل ایویلیویشن کے کچھ اور بھی پیرامیٹرز ہیں، ایکوریسی ہے، پریسیجن ہے، ریکال ہے، F1 اسکور ہے اور ایم ایس سی ہے. ایم ایس سی موسٹلی ریگریشن پرابلمس کے لیے یوز ہوتا ہے، بلکہ اوپر جو آر اسکوائر لکھا ہوا ہے، آر اسکوائر بھی موسٹلی ریگریشن پرابلم کے لیے، لیکن آر اسکوائر جنرل بھی یوز کیا جا سکتا ہے. آر اسکوائر بیسیکلی پرسنٹیجز آف کہ جتنی دفعہ ہمارا ماڈل اچھا پرفارم کرتا ہے، تو آر اسکوائر کا ہائر ہونا اچھا ہوتا ہے، جبکہ لاگ لاس فنکشن یا مین اسکوائر ایرر ایم ایس سی جو ہے ان کا لو ہونا اچھا ہوتا ہے. اسی طرح ڈفرینٹ یہ پیرامیٹرز ڈیفائن کیے گئے ہیں، جو ایکوریسی ہے، پریسیجن ہے. ایکوریسی جو ہے نمبر آف کریکٹ پریڈکشنز، بیسیکلی جب بھی آپ کلاسیفیکیشنز کر رہے ہوں، اوور ٹوٹل نمبر آف اپلائیڈ کو ہم ایکوریسی کہیں گے. پریسیجن اسی طرح ایک ڈیفینیشن ہے ان کی ریکال کی. پھر ایک کنفیوژن میٹرکس ہوتا ہے جس میں ہم 2x2 میٹرکس بنا کے کہ کتنی اس میں وہ ٹیبل ہوتا ہے، ٹیبل کی فارم میں کہ کس کس پہ اپلائی کیا، کتنے کریکٹ ہیں، کتنی ایکوریسی، پریسیجن، ان کی ویلیوز اس ٹیبل سے ہم کیلکولیٹ کر سکتے ہیں کنفیوژن میٹرکس کی ہیلپ سے. تو یہ ڈفرینٹ کرائیٹیریاز ہیں، اور یہ سارا سپروائزڈ لرننگ کا ایک بریف اوور ویو تھا. اگلے لیکچر میں میں آپ کو ان سپروائزڈ لرننگ اور مشین لرننگ کی جو ادر فارمز ہیں، این ایل پی، نیچرل لینگویج پروسیسنگ، ری انفورسمنٹ لرننگ، اور ہمارے جو ہے ڈیپ لرننگ وغیرہ کے بارے میں تھوڑا سا بریف کرتا ہوں ایک اور لیکچر میں، اور پھر اس کے بعد پراپر ہم اپنی لرننگز جو ہے سٹارٹ کریں گے اسکرپٹنگ. تھینک یو. اللہ حافظ.